کیا لگ رہا ہے مولانا مائل ہو جائیں گے حکومت کی جانب؟ میرا تو خیال ہے ہو چکے ہیں. ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ہو چکے ہیں. کن کنڈیشنز پر؟ سر یہ کچھ عرصہ پہلے جب ان کی عمران خان صاحب کی اور یہ مولانا صاحب کی آپس میں ان کی محبت کی پینگیں بڑی تھیں تو اس وقت بھی کوئی بات ہو رہی تھی اپنے شو میں, تو میں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا جناب کہ وہ پوچھا تھا نا انہوں نے, میرے کل دیوار فلم کا ڈائلاگ امیتابھ بچن صاحب کا اور ان کا جو ساتھ میں اگنوش کپور صاحب تھے, انہوں نے کہا جناب کہ تمہیں, اس نے کہا میرے پاس بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, بینک بیلنس ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے خیر جو جواب دیا تھا سو دیا تھا کہ ماں ہے میرے پاس. تو میں نے یہی کہا تھا میں کہ عمران خان صاحب جو ان سے مولانا صاحب سے ڈیل کر رہے ہیں یا ملنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بڑی پاور پالیٹکس ہے, بڑی برہم گیم ہے. تو خان صاحب کے پاس مولانا صاحب کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی بنگلہ, کار, کوٹھی, کوئی مطلب وزارتیں, کوئی آپ کوئی سینٹ میں کوئی آپ کو نمائندگی یا وزارتوں میں یا کوئی گورنرشپ, کیا ہے مطلب خان صاحب کے پاس؟ تو خان صاحب کے پاس تو کوئی ایسی آفر نہیں تھی کہ وہ ان کو کرتے مولانا صاحب کو اور وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. ہاں حکومتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, مطلب ان کے پاس عہدے بھی ہیں. ویسے کوئی خبریں آئی تھی کہ ڈی آئی خان کی کوئی سیٹ ہے یا کچھ کے پی کے میں کچھ معاملات آگے چل کر؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کو اب اتنی بڑی پوزیشن میں رہے بھی نہیں مولانا صاحب. وہ جو ان کا انیشیٹو تھا نا, مطلب الیکشنز کے بعد انہوں نے دباؤ بڑھایا. آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے صدر پاکستان بنائیں, وہ تو زرداری صاحب کے کمپیٹیٹر تھے. پھر انہیں یہ امید تھی کہ شاید ہمیں کوئی چیئرمین سینٹ دے دیں گے, اچھا کوئی ڈپٹی دے دیں گے. ماضی میں ان کو مل جاتا تھا یا ڈپٹی چیئرمین مل جاتا تھا سینٹ کا, یا ڈپٹی کوئی وہاں پہ آپ ادھر مل جاتی تھی قومی اسمبلی میں. گورنر تو بن گئے نا, ان کی جماعت سے گورنر تھے کے پی کے میں. الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو نگران سی ایم تھے وہ اتنے انفلوئنشل نہیں تھے, ان کے جو گورنر تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا. ایون گورنر بھی تھے ان کے. سو ماضی میں ان کو یہ چیزیں ملتی رہی. اب کی دفعہ نا کوئی بڑی کوئی اسٹرینج چیزیں ہوئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. ویری فل سمپتھی ود ہم کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر دیکھیں تو ان کو پورا شیئر ملا ہوا تھا. ان کے بھائی بھی, بیٹے بھی پاور میں تھے, گورنر وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے سارے. اب جب آپ نے 8 فروری والی واردات ڈال لی, سب کچھ کر لیا, تو اب جب انہوں نے پاور شیئرنگ کی تھی چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے, اس میں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کمپنی تھے, اس میں ایک جو بگ مسنگ تھا وہ مولانا صاحب تھے. بھائی انہوں نے وہ کہتے ہیں نا, ایک ہے نا محاورہ, دکھ اٹھائے فاختہ بھی انڈے کھائے کبے. بھائی ان کے خلاف 2 سال جو تھی یا 3 ساڑھے 3 سال پی ڈی ایم کے, اس میں تو ساری یہ تحریک جو چلا رہے تھے وہ تو مولانا صاحب اپوزیشن میں چلا رہے تھے. اس وقت مریم صاحبہ بھی یہ مارکیٹ میں نہیں تھی, مینز کے اس میں پالیٹکس میں یہ بہر نہیں تھی, جیل میں تھی. نواز شریف صاحب بہر تھے اور ان کی ساری پارٹی جیل میں تھی. زرداری صاحب جیل میں تھے. اس وقت سڑکوں پہ عمران خان صاحب کو کس نے رجسٹ کیا؟ وہ مولانا کیا. جب سارے انہوں نے اس کے انڈے بچے ہو گئے اور یہ پھل کھانے کا ٹائم آیا, یہ 8 فروری کے بعد انہوں نے بیٹھ کے بندر بانٹ کی, تو مولانا صاحب کو غائب کر دیا انہوں نے. تو مولانا صاحب نے تو پھر یہ ناراضگی کا اظہار کرنا تھا اور ان کو 5-6 مہینے انہوں نے ان کو دیے کہ غصہ کریں. سو الٹیمیٹلی مولانا صاحب نے حکومت کا ساتھ ہی آنا تھا. وہ مزید وہ 4-5 سال پوزیشن میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نہیں جی عمران خان صاحب. لیکن ایک اور بھی بات تھی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک بیانیہ کے پی کے میں اگر بنائیں گے تو شاید ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ریوائیو ہو. باریہ صاحبہ کیا لگتا ہے مولانا کو نقصان ہوگا حکومت کے ساتھ آنے میں, یا جس طرح ریوائیول کی بات ہو رہی تھی کے پی کے میں تو وہ اس کی جانب جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گریونسز ہے موجودہ پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ, وہ الیکشن سے پہلے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے شروع ہوئی. اگر آپ جے آئی ایف کے ذرائع سے بات کریں تو ان کو جو اصل دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ پی ایم ایل این نے الیکشن سے پہلے ان کے حق میں کچھ کانسٹیچوئنسیز میں امیدواروں کو دستبردار نہیں کرایا, اور مولانا صاحب کو الیکشن والے دن جو نشست ان کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ یا اس اتحاد کے کینڈیڈیٹ بیٹھ جاتے تو مولانا صاحب اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. سو پوائنٹ بلینک انکار کر دیا گیا, بلکہ میاں صاحب نے جو ان کی پارٹی نے یہاں تک کہا کہ آپ ہماری سیٹ کے اوپر لڑ لیں, تو جس کو بڑا ایز این انسلٹ سمجھا جے یو آئی ایف نے. تو ان کے تعلقات اس دن سے خراب ہیں. لیکن نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک موڈ علیحدہ ہوتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں موڈ علیحدہ ہوتا ہے, ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے جن فرنجز پہ موجود پارٹیز کو گلے سے لگایا, ان کے ساتھ اتحاد بنایا, اپوزیشن میں جب بھی وہ بناتے ہیں اقتدار میں آ کے ان کو بھول جاتے ہیں. اچکزئی صاحب اس الیکشن سے پہلے صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن اب چونکہ یقین دہانیوں کے بعد ایک بھرپور اقتدار وفاق اور پنجاب میں مل گیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ چھوٹے موٹے اتحادی اب کیا معنی رکھتے ہیں. اور یہ واقعی ایک پاور پالیٹکس ہے, بے رحم سیاست ہے. لیکن کیا یہ ایک حتمی جو ہے اس وقت سولوشن ہے؟ بالکل نہیں. اگر ایک فریم کے اندر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب سے پریشر ڈالیں گے, کچھ تھوڑی سی گیم بنائیں گے, اور دیکھیں ٹائم اینڈ سپیس ہوتا ہے. ابھی وہ ٹائم اینڈ سپیس ہے, حکومت کو وہ ووٹ چاہیے ہے قانون سازی کرنے کے لیے. ووٹ نہیں چاہیے ہوتے تو مولانا صاحب کی شاید اتنا زیادہ اس وقت جو ان کا اتنا ایکسپوجر نہ ہو رہا ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی مل رہی ہے, پی ایم ایل این بھی مل رہی ہے. تو پالیٹکس تو وہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ صحیح بال کے اوپر صحیح ہٹ لگائیں. اب ان کو نظر آ رہا ہے ایک فل ٹاس ہے, اس پہ وہ کوشش کریں گے کہ
गेंद बाउंड्री से पार जाए, और हुकूमत के पास ज़्यादा देने को होता है, ऑपोजिशन के पास कम होता है, लेकिन ये इतनी क्रचेस पे चलने वाली हुकूमत है, इतनी अनसर्टन हुकूमत खुद है कि उस पे भी भरोसा करते करते मौलाना साहब जो हैं ज़रा सोचेंगे ज़रूर। अगेन ये इतनी मेहनत से हमने ये गुंजल लगाई है।